نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الأنعام اور چوپایوں میں سے حمولتا و فرشا بوجھ اٹھانے والے اور بچھ جانے والے کلوا مما رزقکم اللہ کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ اتباع کرو شیطان کے قدموں کی انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے 8 ازواج 8 جوڑے من الضأن 2 ومن المعز 2 دمبے میں سے 2 اور بکری میں سے 2 قل آذکرین حرم ام الانثیین آپ کہہ دیجئے کیا 2 مذکر حرام کیے یا 2 مؤنث ہیں اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا وہ جو مشتمل ہوا اس پہ رحم مؤنثوں کا نبئونی بعلم مجھے خبر دو علم کے ساتھ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو ومن الابل 2 ومن البقر 2 اور اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2 قل آذکرین حرم ام الانثیین آپ کہہ دیجئے کیا 2 مذکر حرام کیے یا 2 مؤنث ہیں اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا جو مشتمل ہوا جس پر رحم مؤنثوں کا ام کنتم شہداء کیا تم حاضر تھے اذ وصاکم اللہ بہذا جب تمہیں نصیحت کی اس بات کے ساتھ اللہ نے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا پس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ کر لے لیضل الناس بغیر علم تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانعام کا 17واں رکوع آیت نمبر 142 143 اور 144
آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سے پچھلے سبق میں یعنی آیت نمبر 139 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جاہلانہ اعمال اور افعال میں ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا ما فی بطون ھذہ الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اس مؤنث کے پیٹ میں جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے حلال ہوگا، عورتوں پر حرام ہوگا۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر مردہ ہوا تو پھر سب اس میں شریک ہوں گے۔ اس کا تفصیلی جواب ہے آج کے سبق میں، اور اس کا عطف ہے کل والے سبق کے ساتھ، یعنی جوڑ اس کا کل والے سبق کے ساتھ ہے۔ کل والے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے باغات پیدا کیے، اور آج کے سبق میں فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے جانور پیدا کیے۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے، احسان صاحب تو بہت جلدی سو گئے ہو، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے، بولے نا جی باقی ساتھی بولیں، تھوڑے ساتھی بولنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جاگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے جانور پیدا کیے۔ اب جانور کیا جی، حمولتم و فرشا، بعض ہیں بوجھ اٹھانے والے جیسے اونٹ ہے، اور حمولہ وہ جانور ہیں جن کے اونچے قد ہیں، وہ تمہیں سواری کے کام بھی دیتے ہیں جیسے گھوڑا، اور تمہارے بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ فرشا، فرش سے فرش یعنی نیچے، فرش سے مراد، فرشا سے یا تو قد چھوٹے جیسے بکری، اس کے اوپر تو بوجھ نہیں لاد سکتے، پیڑ کے اوپر بوجھ نہیں لاد سکتے، یا فرشا سے مراد ان کو ذبح کرنے کے لیے جو لٹاتے ہیں زمین پر، تو یہ بھی فرشا ہے، بچھ جانے والے۔ یا تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کی اون سے، ان کی کھال سے تمہارے لیے قالینیں بنتی ہیں جن کے اوپر بچھا کر تم بیٹھ جاتے ہو۔ تو یہ سب کس نے بنائی ہیں چیزیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اللہ ہی نے بنائے جانور، مویشی، حمولتاً تمہارے بوجھ اٹھانے والے، تمہیں سواریاں دینے والے، اور وَفَرْشَا بچھ جانے والے، چھوٹے قد والے، نیچے لیٹ کر تم لٹا کر ذبح کر لیتے ہو، اسی طرح ان کی اونوں سے تم قالینیں بنا کر بچھا لیتے ہو۔ پہلے وقت میں، آج کل تو فیکٹریوں میں زیادہ بنتی ہیں، دباغت دے کر نہ کھال کو، اس کی بھی قالین بن جایا کرتی تھی، اس کو جناب مختلف اس میں مثالیں ڈال کے دھوپ پر رکھ دیتے اور پھر وہ خشک ہو جاتی تو وہ قالین بن جاتی۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے، جن جانوروں کے گوشت اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں ان کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اپنی طرح سے چیزیں حرام مت بناؤ، شیطان کے کہنے پر مت بناؤ، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حلال رہنے دو، اور ان کو شیطان کے اشاروں پر چل کر حرام مت بناؤ، کیونکہ شیطان تمہارا کیا ہے جی؟ دشمن ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو حلال مویشی ہیں ان کی تھوڑی تفصیل بیان کی ہے، تو ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے لیے عموماً وہ 8 جوڑے ہیں۔ ایک بھیڑ اور دمبا، ایک جوڑا یہ ہو گیا، بکری اور بکرا ایک جوڑا یہ ہو گیا، گائے اور بیل ایک یہ ہو گیا، اور اونٹ اور اونٹنی یہ ہو گیا۔ 4 ضرب 2 8 ہو گیا۔ تو یہ 8 جانور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو جناب یہ اونٹ حرام ہے، اگر یہ اونٹ حرام ہے تو ہر اونٹ حرام ہونا چاہیے نا جی، اگر حرام ہوتا تو ہر اونٹ حرام ہوتا۔ تم کہتے ہو جناب یہ اونٹنی اس کا دودھ حرام ہے، اگر اونٹنی کا دودھ حرام ہوتا تو ہر مؤنث اونٹنی کا دودھ حرام ہوتا۔ اسی طرح ہر گائے کا حرام ہوتا۔ اگر یہ کیا ہوا کہ ایک آدھ گائے کو حرام بیچ میں سے کر لیا، باقی ساری حلال ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اسی طرح ایک آدھ بکری کو حرام کر لیا، باقی حلال ہے۔ بھئی حرام ہے تو سب حرام ہو نا۔ جیسے
اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتا ہے، سور ہے، وہ حرام ہے تو سارے ہی حرام ہے نا۔ تو یہ کیا ہوا کہ تم نے ان میں سے حلال جانوروں میں سے کوئی ایک آدھ کو کہتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، باقی حلال ہے، تو یہ اپنی طرف سے بنایا، یہی نشانی ہے کہ یہ تم نے بغیر دلیل کے اپنی طرف سے جھوٹ کھڑا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ثمانیت ازواج، 8 جوڑے، من الضأن اثنین، ضان کہتے ہیں بھیڑ کو، دمبے کو، 2 اس میں سے یعنی دمبا اور دمبی، اور ومن المعز اثنین، اور بکری میں سے 2 بکرا اور بکری۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، آپ کہہ دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 2 مذکر حرام ہیں یا 2 مؤنث ہیں؟ 2 مذکر کیا ہو گئے؟ دمبا اور بکرا، اور 2 مؤنث یہاں پہ ہو گئے بھیڑ اور بکری۔ اب بتاؤ مؤنث حرام ہے یا مذکر حرام؟ یعنی اگر مؤنث حرام ہے تو پھر ہر مؤنث، ہر بکری، ہر بھیڑ حرام ہونی چاہیے، اور اگر مذکر حرام ہے تو ہر بکرا اور ہر چھترا وہ حرام ہونا چاہیے۔ ہے کیا؟ تم کوئی ضابطہ بتاؤ نا، کوئی اصول بتاؤ۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، کیا 2 مذکر حرام ہے یا 2 مؤنث؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ حرام ہے کہ جو مؤنثوں کے رحم میں ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ نہیں جی اب جو پیدا ہو وہ حرام ہے، اب وہ چاہے بچہ بکرا پیدا ہو، چاہے بکری پیدا ہو، چاہے بھیڑ پیدا ہو، چاہے دمبا ہو، چاہے دمبی، جو بھی ہو، اب جو پیدا ہو وہ حرام ہے، تو پھر ہر پیدا ہونے والا حرام ہونا چاہیے۔ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر مشتمل ہوا مؤنثوں کے رحم، یعنی جو رحم کے اندر ہے، پیٹ کے اندر ہے، وہ حرام ہے۔ کوئی تفصیل بیان کرو، مذکر حرام ہے، مؤنث حرام ہے، یا پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ حرام ہے۔ نبئونی بعلم، مجھے خبر دو علم کے ساتھ، میں ہوائی فائرنگ نہ کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی اللہ کی طرف سے وحی ہے، کوئی کتاب تورات کا حوالہ، کوئی انجیل کا حوالہ، کوئی کسی صحیفے کا حوالہ، اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے، کیونکہ حلت اور حرمت کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے نا۔ اگر اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اس مسئلے پر کوئی دلیل ہے تو نبئونی، لے آؤ، خبر دو علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ آگے فرماتے ہیں جی وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، یہی بات ہے آگے بھی بڑے جانوروں میں بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اسی طرح اونٹ میں سے 2، یعنی اونٹ اور اونٹنی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے اور بیل 2، یہ ہو گئے۔ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ ام الانثیین، وہی سوال یہاں میں بھی ہے، بتاؤ 2 مذکر حرام ہے یا 2 مؤنث حرام ہے؟ یعنی اونٹ اور بیل حرام ہے یا اونٹنی اور گائے حرام ہے؟ 2 مذکر حرام ہے یا 2 مؤنث حرام ہے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو ان کے مؤنثوں کے رحم میں ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے گائے کے اندر یا اونٹنی کے رحم میں، وہ حرام ہے؟ ہے کیا چیز حرام؟ کوئی ضابطہ، کوئی کلیہ، کوئی اصول تو بتاؤ۔ اب یقیناً ایسا کوئی ضابطہ، ایسا کوئی کلیہ، ایسا کوئی اصول ان کے پاس علم کے حساب سے موجود نہیں تھا، بس سنی سنائی باتیں تھیں کہ ہمارے بڑوں نے جناب فلاں بت کے نام پر اس اونٹ کو چھوڑ دیا لہذا حرام ہو گیا، اس پہ سواری کرنا منع کر دی لہذا حرام ہو گیا، فلاں اونٹنی کا دودھ منع کر لیا لہذا حرام ہو گیا۔ پر میں تمہارے کہنے سے، تمہارے باپ دادا کے کہنے سے، کسی بندے کے کہنے سے تو کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی نا۔ حرام تو وہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو، جس کو شریعت نے حرام کیا ہو۔ اس لیے اللہ کی طرف سے تو کوئی تمہارے پاس دلیل ہے کوئی نہ، کسی کتاب میں نہیں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ صحیفے میں، نہ قرآن مقدس میں، کسی آسمانی کتاب میں ثبوت نہیں۔ تو پھر تمہیں کس نے بتایا؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں الگ کر کے بتا دیا؟ تم وہاں موجود تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم وہاں موجود تھے؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں نصیحت کی اس بات کی، اللہ نے اسپیشل تمہیں الگ سے کہیں بتا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور کسی کو نہیں پتہ چلا۔ وہ ہمارے دیہاتی خطیب صاحب تھے، وہ ہم جس لفظ ہے نا اردو میں اچانک کو ہمارے اس علاقے میں نا کہتے ہیں ابڑکو، اردو میں کہتے ہیں اچانک، ابڑکو۔ تو وہ اکثر تقریر میں یہ بات کرتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن ابڑکو ارشاد فرما دیتا، اللہ تعالیٰ قرآن ابڑکو ارشاد فرماتا، اکثر ان کا یہ تقیہ کلام تھا نا، باتوں باتوں میں بس اللہ نے ابڑکو فرما دیتا۔ اور پھر کئی لوگ آگے کہتے ہیں شکر ہے استاد جی تسی سننے پے ہو،
ورنہ بڑکو گل ہے یہ نہ ہوگا کسی کو پتہ ہی نہ چلیا. تو فرمایا کہ ان سے کہو ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ کو. بڑکو گل ہوئی جو صرف تمہیں پتہ چلی ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلی. یہ کوئی دلیل تو دو نا بھائی. تمہارے علاوہ کسی کو یہ پتہ نہیں کہ یہ اونٹ حرام ہے, تمہارے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ یہ بکرا حرام ہے. یہ بات تمہیں بتائی کس نے ہے؟ تم نے سنی کہاں سے؟ عادل صاحب یہ بات تم نے سنی کہاں سے ہے؟ کوئی پتہ تو چلے. تو فرمایا کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اگر تم نے کوئی دلیل نہیں دیکھی نہ سنی, اپنی طرف سے کہہ رہے ہو, تو یہ کتنا بڑا ظالم ہے وہ بندہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. نعوذ باللہ, کتنی بڑی جسارت کرتا ہے کہ بھائی یہ اختیار تو اللہ کا تھا. یہ اختیار کس کا تھا؟ اللہ. کسی کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا تھا, اور کوئی بندہ یہ اختیار اپنے پاس رکھتا ہے. نعوذ باللہ, اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ اس نے فرمایا فمن اظلم, کون بڑا ظالم ہے, ممن افترى علی اللہ کذبا, اس شخص سے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ لیضل الناس بغیر علم, تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے. بس جو بات سنی سنائی ہے, جو بات کہیں سے سنی ہے, بس وہی آگے بیان کرتا رہے, اور نعوذ باللہ خود بھی گمراہ ہو اور لوگوں کو گمراہ کرے. اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی سے حفاظت فرمائے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. تو آج کا سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے مشرکین کے وہ جاہلانہ فعل کی تردید ہے, اور دلائل عقلیہ کے ساتھ نقلیہ کے ساتھ بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ حرام یہ حرام, اس پر کوئی ثبوت پیش کرو. اگر مذکر حرام ہے تو پھر تو سارے مذکر حرام ہونے چاہیے. مؤنث حرام ہے, ساری مؤنثیں حرام ہونی چاہیے. رحم میں جو بچہ ہے وہ حرام ہے, ہر بچہ پیدا ہونے والا حرام ہونا چاہیے. کوئی کتاب کا حوالہ, کوئی کہیں سے کوئی ثبوت اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے سے رک جاؤ. اللہ پر جھوٹ نہ بولو, وہی بات کرو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا, اور مویشیوں میں سے, جانوروں میں سے, حمولةً وفرشا, بوجھ اٹھانے والے اور بچھ جانے والے. کلوا مما رزقکم اللہ, کھاؤ اس میں سے جو تمہیں رزق اللہ نے دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور اتباع نہ کرو شیطان کے قدموں کی. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. ثمانیۃ ازواج, 8 جوڑے. من الضأن اثنین, دمبے میں سے 2. ومن المعز اثنین, بکرے میں سے بھی 2. قل آذکرین حرم ام الانثیین, آپ کہہ دیجئے کیا 2 مذکر حرام کیے یا 2 مؤنثیں. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا جس پر مشتمل ہوا رحم مؤنثوں کا. نبئونی بعلم, خبر دیجئے مجھے علم کے ساتھ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو. ومن الابل اثنین, اور اونٹ سے 2. ومن البقر اثنین, اور گائے سے بھی 2. قل آذکرین حرم ام الانثیین, آپ کہہ دیجئے کیا 2 مذکر حرام کیے یا 2 مؤنثیں. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا جو مشتمل ہوا جس پر رحم مؤنثوں کا. ام کنتم شہداء, کیا تھے تم حاضر. اذ وصاکم اللہ بہذا, جب تمہیں وصیت کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ. فمن اظلم, پس کون بڑا ظالم ہے. ممن افترى علی اللہ کذبا, اس شخص سے بڑھ کر جو اللہ پر جھوٹ کر لے. لیضل الناس بغیر علم, تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو.